دمشق آئے کاروباری سلسلے میں، تو وہاں ایک رومی سے جھگڑا ہو گیا، انہوں نے اس کو وہ ڈنڈا تھا اس کے سر میں مارا، وہ تو موسیٰ علیہ السلام والا قصہ ہو گیا، جو انہوں نے مکہ مارا تھا وہ مر گیا، وہ رومی مر گیا، وہ مرا تو ان کو پکڑنے کے لیے لوگ بھاگے، وہ آگے بھاگ پڑے، اب وہ پہاڑی آدمی، وہ شہری ان کو کہاں ملائی دیتے تھے، تو پیچھے پورا ایک مجمع ان کو پکڑنے کے لیے، تو وہ بھاگے جا رہے، تو آگے نا ایک گرجے کے سامنے ایک پادری کھڑا تھا، وہ آپ کو دیکھ رہا تھا ایسے، جب اس سے آگے گزرنے لگے تو کہنے لگے ادھر آ جاؤ، اور بلا کے اپنے گرجے کے اندر بھیج دیا، دروازے پہ کھڑا ہو گیا، تو پیچھے لوگ آئے، حضرت یہاں ایک بدو تو نہیں دیکھا آپ نے، ہمارے آدمی کو قتل کر کے بھاگا ہے، دفع ہو جاؤ، ادھر کوئی نہیں آیا، وہ سارے واپس چلے گئے۔ جب اطمینان ہو گیا تو ان کے پاس آئے، کہنے لگے کیا نام ہے تیرا؟ کہا عمر۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مکہ سے آیا ہوں۔ کہا تمہارے وہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کہنے لگا ان قریب ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا اور تیرے مقدر میں اس کا ساتھی ہونا لکھا ہوا ہے، اور ان قریب تو میرا یہ ملک فتح کرے گا، تو مجھے یہاں نا تم لکھ کے دے دو کہ تیری فوجیں جب آئیں تو میرے اور میرے گرج گوش نہ کہیں۔ کہنے کہ حضرت میری غربت کا مذاق تو نہ اڑا، میں مفرور مجرم اور مجھے تم بادشاہی سنا رہے ہو، مہربانی کرو اتنا مذاق نہ کرو میرے ساتھ۔ کہنے لگے تیرے کو جاتا ہے اگر میں تمہیں لکھنا آتا تھا حضرت عمر کا؟ ہنے کا تو لکھ کے دے دے۔ حضرت عمر نے لکھ کے دے دیا، اور پھر 15 ہجری میں شام صحابہ کی فوجیں شام میں داخل ہو رہی تھی، تو حضرت عمر نے ان کو خاص طور پہ ہدایت کی، او گرجا ایک پادری زندہ ہو تو اس کو پروٹوکول دینا، تو وہ زندہ تھا، ایمان نصیب نہیں ہوا۔